قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء آيات المولى تدفعني نحو العليا. قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا. اس بزرگ نے کہا میں تمہیں کہا نہیں تھا کہ تم میرے ساتھ چلتے ہوئے صبر نہیں کر سکو گے. حضرت موسیٰ نے عرض کی قال ان سالتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی. اب اس کے بعد اگر میں آپ سے کوئی سوال پوچھوں تو پھر آپ مجھے اپنی کمپنی سے محروم کر دیں. قد بلغت من لدنی عذرا، پھر میری طرف سے عذر قبول کیجئے، ایکسکیوز. فانطلقا، پھر چل پڑے. حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلھا، تو پھر وہ آئے ایک بستی میں جس کے رہنے والوں سے انہوں نے کھانا مانگا. فابوا ان یضیفوہما، تو انہوں نے دونوں کی ضیافت کرنے سے، مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا. فوجد فیہا جدارا، اب بستی میں سے کھانے سے انکار کر دیا، جاؤ کوئی نہیں ساڑھے کو کھانا تھاڑے بس. اب بستی سے اندر سے گزر رہے تھے، ابھی نکلے نہیں تھے تو دیکھا ایک دیوار جو تھی وہ گرنے والی تھی. فوجد فیہا جدارا یرید ان ینقض فاقامہ، تو اس بزرگ نے اس کو سیدھا کر دیا. قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اب سوال تو نہیں کیا، یعنی کہا کہ انہوں نے ہمیں کھانا نہیں دیا تھا، آپ اس کی مزدوری کے طور پر بھی ان سے کھانا مانگ لیتے. قال ھذا فراق بینی وبینک. اس بزرگ نے کہا کہ یہ میرے اور تمہارے درمیان تفریق ہے. اب جیسے میں نے آپ کو سورہ یوسف میں کہا تھا نا کہ وہ جو عزیز مصر کی بیوی ہے، قرآن مجید نے اس کا نام نہیں لیا کیونکہ یہ کہانیوں کی کتاب نہیں ہے. اسی طرح عام یہ ہمارے ہاں احادیث سے پھر ان کا نام معلوم ہوتا ہے خضر، یہ حضرت خضر تھے، لیکن قرآن مجید نے اس پورے 2 رکوعوں کے اندر خضر کا نام نہیں لیا. اصل جو ایسنس ہے وہ دینا مقصود ہے، اب وہ ایسنس آگے آ رہی ہے. قال ھذا فراق بینی وبینک. تو اس بزرگ نے کہا کہ یہ بس میرے اور تمہارے درمیان جدائی ہے. چلو سأنبئک بالتاویل ما لم تستطع علیہ صبرا. تو چلو چلتے چلتے میں تمہیں انٹرپریٹیشن بتائے جاتا ہوں ان باتوں کی جن پر تو صبر نہ کر سکے. نمبر 1، اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر. جہاں تک اس کشتی کا تعلق ہے، اس جہاز کا تعلق ہے، وہ کچھ مسکینوں کی ملکیت تھی، غریب آدمیوں کی، جو سمندر میں کام کرتے تھے ٹرانسپورٹیشن کا. فاردت ان اعیبھا، تو میں نے چاہا کہ میں اس کشتی کو عیب دار کر دوں نمایاں طور پر. کیوں؟ وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا. جبکہ ان کے پیچھے یا ان کے آگے جس جدھر کشتی جا رہی تھی ایک بادشاہ تھا جو لوگوں کی کشتیاں زبردستی چھین رہا تھا. آپ کو معلوم ہے نا کہ جب کوئی ڈگنیٹری، کوئی وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ آ رہا ہوتا ہے، اس کا جلسہ ہوتا ہے، تو بسیں جو ہیں وہ بھر کے لائی جاتی ہیں اور شہر کے باہر ہی جہاں سواریاں اتارتی ہیں، شہر سے باہر اڈے میں نہیں، پولیس والے کھڑے ہوتے ہیں اور جتنی بھی اچھی نظر آنے والی صاف ستھری بسیں ہیں ان کی سواریاں اتار کر اور وہ بسیں تھانے لے جانا شروع کر دیتے ہیں. لیکن جو پھٹیچر قسم کی بسیں ہوتی ہیں ان کو نہیں چھیڑتے. تو یہ حضرت خضر نے اس کو ڈیمیج کیا تاکہ دیکھنے والوں کو یہ ڈیمیج سے کشتی نظر آئے اور اس میں 2-4 ہزار روپے خرچ ہو جائیں گے لیکن چھننے سے بچ جائے گی. تھوڑا نقصان کئی دفعہ آپ کو بڑا فائدہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی حکمت سے. وَأَمَّا الْغُلَامُ، رہا وہ لڑکا، فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، اس کے والدین مومن تھے، صاحب ایمان تھے. فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، ہمیں اندیشہ ہوا کہ کہیں وہ بڑا ہو کر انہیں تنگ نہ کرے اپنی سرکشی اور کفر سے. فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا، تو ہم نے چاہا کہ ان کا رب ریپلیس کر دے ان کے لیے خیرا منہ، زکاتن، پاکیزگی کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے اس سے بہتر بچہ، اور غالباً وہ لڑکی تھی. وہ اقرب رحمہ، جو صلہ رحمی میں بھی قریب تر ہو. وہ عمل جدارو، اب یہ 2 کام تھے نیگیٹو، بچے کو مارنا، کشتی کو ڈیمیج کرنا. اب پازیٹیو کام، وہ عمل جدارو، رہی کو دیوار. فکان لغلامین یتیمین، تو 2 یتیم لڑکوں کی ملکیت تھی. فی المدینہ، شہر میں. وکان تحتہ کنز لہما، اور اس کے نیچے ان یتیم بچوں کے مرحوم باپ نے خزانہ دفن کیا ہوا. وکان ابوہما صالحا، اور ان کا باپ بڑا نیک آدمی تھا.
فاراد ربک، اب دیکھیے جو غلط کام تھے ان کو اپنی طرف منسوب کیا انہوں نے، حالانکہ کیے سارے آگے وضاحت کریں گے کہ اللہ کے حکم سے کیے تھے، لیکن ادب کا تقاضا کیا ہے کہ کوئی نیگیٹو کام ہو تو اس کو انسان اپنی طرف منسوب کرے، اور اچھا کام ہو پازیٹیو ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرے۔ واراد ربک ان یبلغا اشدہما، تو رب نے چاہا کہ وہ دونوں بالغ ہو جائیں، ویستخرجا کنزہما، اور وہ اپنا خزانہ خود نکالیں، رحمتا من ربک، تیرے رب کی مہربانی سے، وما فعلتہ عن امری، یہ سب کچھ میں نے اپنے حکم سے نہیں کیا، اپنے فیصلے سے نہیں کیا۔ مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کام کے لیے اپوائنٹ کیا تھا۔ ذالک التأویل ما لم تسطع علیہ صبرا، یہ تعویل تھی، یہ انٹرپریٹیشن تھی ان باتوں کی جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ تو سارے واقعے کا حاصل کیا ہے، یعنی اس کے پیرلل جو چوتھے رکوع میں کیا تھا، وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَيْکَ مِن کتاب ربک لا مبدل لکلماتہ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِہ مُلْتَحَدًا، اور تلاوت کر اپنے رب کی آیات کی، اپنے رب کی کتاب کی آیات کی، جب بھی مشکل پیش آئے، اور اس کے سوا تم کوئی جائے پناہ نہیں پاؤ گے۔ اب یہاں اس پوری بات کو ایکسپلین کرنے کے لیے 3 انسیڈنٹ جو ہے ان کو بیان کیا کہ کشتی ڈیمیج کی، اپیرنٹلی وہ نقصان تھا، انفیکٹ وہ فائدہ تھا۔ والدین کا بچہ مار دیا، اپیرنٹلی ایک ناقابل تلافی نقصان تھا، اخباری بیان دینے کے لیے تو پھر ناقابل تلافی نقصان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی بہتر تلافی کر رہا تھا کہ ان کو اس سے بہتر بچہ جو ہے وہ عطا کرنے والا تھا۔ اور وہ دیوار، گاؤں والوں کی دیوار، وہ تو بغلیں بجا رہے ہوں گے کہ لو جی کھانا بھی نہیں کھوایا تو دیوار بھی سیدھی کرا لی بابے کو۔ ان کو یہ نہیں پتا کہ اگر دیوار گر جاتی تو ہم خزانہ لوٹتے، اور اللہ تعالیٰ نے اس یتیموں کے مال کو ان کی دسترس سے بچا لیا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، قرن کہتے ہیں سینگ کو، قرنین 2 سینگ، ذی القرنین یا ذوالقرنین 2 سینگوں والا۔ یہ ایک بہت بڑے بادشاہ تھے، بڑے عادل بھی تھے، اور بادشاہ ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے بندے تھے، باغی نہیں تھے۔ تو ان کو اصحاب کہف کے مقابلے میں بیان کیا گیا ہے۔ اصحاب کہف کون تھے؟ کچھ غربا، لیکن ایک اللہ کی بندگی کرنے والے، اور بادشاہ کے پریشر کے باوجود انہوں نے شرک نہیں کیا۔ اس کا الٹ کیا ہے کہ ایک بادشاہ ہے بہت بڑا اور ویری پاورفل، لیکن اللہ کا بندہ ہے۔ یہی مطلوب ہے کہ انسان تنگ دست ہو یا غنی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ سے ڈرے، اللہ تعالیٰ کا بندہ بن کے رہے۔ یہ دنیا جو ہے اس کو قرآن مجید میں 100 سے زائد مقامات پر کھیل سے بھی تعبیر کیا گیا ہے۔ تو اگر آپ اس کو ایکٹ پلے سمجھیں تو بات بڑی آسانی سے سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہر انسان کو آزمانا ہے۔ پہلے رکوع میں کہا نا، اس کو پرکشش بنایا ہے اس کی ہر چیز کو، تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں سے اچھا عمل کرنے والا کون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو دیا ہے اس کو بھی اس نے آزمانا ہے، اور جس کو نہیں دیا اس کو بھی آزمانا ہے۔ جس کو طاقت دی ہے اس کو بھی آزمانا ہے، اور جس کو کمزور بنایا ہے اس کو بھی آزمانا ہے۔ یہ ایک بات سمجھ میں آ جائے تو پوری زندگی کا نقشہ سمجھ میں آتا ہے۔ اب ایکٹ پلے کیا ہوتا ہے؟ ڈرامہ یا مووی، اس میں ایک کردار ہوتا ہے ایک شخص کا جو نظر آ رہا ہے دیکھنے والوں کو سکرین پر، کہ وہ پٹ رہا ہے، مار کھا رہا ہے، تنگ دست ہے، لہو لہان ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اس ڈرامے یا مووی کے پروڈیوسر نے اس کو وہ کردار دیا ہے۔ اب اس کا کام کیا ہے کہ پروڈیوسر نے اگر مظلوم آدمی کا کردار دیا ہے تو وہ ایک اچھا مظلوم آدمی بن کر دکھائے، اور اگر اس کو ظالم کا کردار دیا ہے تو ایک زبردست قسم کا ظالم بن کر دکھائے۔ یہ کیا ہے؟ اس کو جو ویج ملنی ہے، اس کو جو کمپنسیشن ملنی ہے فلم کے پروڈیوسر کی طرف سے، وہ کس کے مطابق ملنی ہے کہ جو کردار اس کو دیا گیا تھا، did he perform it well or not۔ تو اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کو کردار کیا دیا تھا؟ تنگ دستی کے ساتھ اللہ کی بندگی کرنا، انہیں کر کے دکھائی۔ اور حضرت ذوالقرنین کو کردار کیا دیا؟ بادشاہت کے ساتھ اللہ کی بندگی۔ تو آپ سے پوچھتے ہیں ذوالقرنین کے بارے میں، قل ساتلو علیکم منہ ذکرا، کہو کہ میں ابھی سناتا ہوں تمہیں اس کا حال۔ انا مکننا لہو فی الارض، ہم نے اس کو زمین میں اقتدار عطا کیا تھا، اسٹیبلش کیا تھا زمین میں۔ وآتیناہ من کل شیء سببا،
اور اس کو ہر قسم کا کے اسباب فراہم کیے تھے. حتیٰ اذا بلغ مغرب الشمس، یہاں تک کہ جب اس نے ایک مغرب کا سفر کیا اور وہ مغرب الشمس یعنی سورج کے غروب ہونے کی جگہ تک پہنچ گیا. مراد کیا ہے کہ آگے سمندر آ گیا اور سمندر کے کنارے آپ کھڑے ہو کے دیکھیں گے تو معلوم ہوگا جیسے سمندر جو ہے وہ اس میں ڈوب رہا ہے سورج. اس کے بارے میں مختلف آراء ہیں کہ ذوالقرنین کون تھے. جنہوں نے سرسری طور پر دیکھا تو کہا کہ یہ شاید سکندر تھا، لیکن سکندر کا تو وہ کردار نہیں ہے جس کو اب مثالی طور پر پیش کیا جائے. اکثر کی رائے جو ہے محققین کی یہ ہے کہ یہ ایران کے ایک بہت بڑے بادشاہ تھے بنی اسرائیل میں سے. کہ خورس ان کا نام تھا. اب ایران کو اگر آپ بنائیں کہ وہ ان کی سلطنت کا مرکز ہے تو پہلے ویسٹ کی طرف سفر کیا اور پھر بحیرہ اسود پر جا کر وہ زمین ختم ہو گئی. اب وہاں اس کالی ندی میں انہوں نے سورج کو ڈوبتے ہوئے دیکھا. حتی اذا مغرب الشمس وجدها تغرب فی عین حمیۃ، تو انہوں نے ایک پانی کے سیاہ اچھا پانی کے چشمے میں اسے ڈوبتے ہوئے دیکھا. فوجد عندها قوما، اور وہاں ایک قوم کو پایا. قلنا یا ذوالقرنین، ہم نے ذوالقرنین کو اختیار دیا، اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا، کہ تم چاہو تو انہیں سزا دو اور چاہو تو ان کے بارے میں اچھا رویہ اختیار کرو. قال، تو انہوں نے فرمایا اما من ظلم فسوف نعذبہ، جہاں تک ظالم کا تعلق ہے اسے تو میں سزا دوں گا. ثم یرد الی ربہ، پھر وہ لوٹا دیا جائے گا اپنے رب کے حضور. فیعذبہ عذابا نکرا، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ اس کو ان میچ نکرن ان پریسیڈنٹڈ سزا دے گا. واما من آمن وعمل صالحا، رہا وہ شخص کہ جو ایمان لاتا ہے اور اچھے عمل کرتا ہے. فلہ جزاء الحسنی، تو اس کے لیے اچھی جزا ہوگی. وسنقول لہ من امرنا یسرا، اور ہم ضرور کہیں گے کہ ہم بھی اس کے اپنے احکام کے سلسلے میں نرم بات، تو ہم بھی اس کے سلسلے میں اپنے احکام میں نرمی کریں گے. ثم اتبع سببا، پھر انہوں نے ایک اور سفر کا سامان مہیا کیا. اب یہ کیا تھا؟ ٹورڈز ایسٹ تھا. اب ایران کا ایسٹ کیا ہے؟ وہ پاکستان ہے، بلوچستان. حتی اذا بلغ مطلع الشمس، یہاں تک کہ وہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پر پہنچ گئے ذوالقرنین. وجدها تطلع علی قوم، اور انہوں نے پایا سورج کو طلوع ہوتے ایک ایسی قوم پر. لم نجعل لهم من دونها سترا، کہ ہم نے کوئی اوٹ نہیں رکھی ان لوگوں کی اور سورج کے درمیان ڈائریکٹ. اور یہ دنیا کا گرم ترین علاقہ جو ہے وہ ہمارے بلوچستان ہی کے اندر ہے. کذالک، یہ حال تھا ان کا. وقد احطنا بما لدیہ خبرا، اور یقیناً ہمیں معلوم تھا جو کچھ ذوالقرنین کے پاس تھا. ثم اتبع سببا، انہیں پھر ایک اور سفر کا سامان کیا. حتی اذا بلغ بین السدین، یہاں تک کہ وہ پہنچ گئے دو پہاڑوں کے درمیان. وجد من دونہما قوما، اور ان دونوں کے پہاڑ کے اس طرف ایک قوم جو لا یکادون یفقہون قولا، جو لگتا تھا کہ ان کی زبان نہیں سمجھتی. قالوا یا ذوالقرنین، اب کوئی انٹرپریٹیشن کا نظام بنایا گیا یا اشاروں سے بات ہوئی. یا قالوا یا ذوالقرنین، انہوں نے کہا اے ذوالقرنین، ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، یہ جو یاجوج و ماجوج ہیں وہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں. فہل نجعل لک خرجا، کیا ہم آپ کو خراج عطا کریں؟ الا ان تجعل بیننا و بینہم سدا، کہ آپ ان کے اور ہمارے درمیان ایک فصیل حائل کر دیں، مضبوط دیوار، ایک بند بنا دیں. قال ما مکنی فیہ ربی خیر، انہیں فرمایا کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا ہے وہ بہت ہے. فاعینونی بقوۃ، تم مجھے مین پاور پرووائڈ کرو. اجعل بینکم و بینہم ردما، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک اوٹ بنا دوں گا. آتونی زبر الحدید، تم میرے پاس لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے لاؤ. حتی اذا ساوا بین الصدفین، یہاں تک کہ جب پاٹ دیا اس نے اس خلا کو جو پہاڑوں کے درمیان تھا لوہے کے ٹکڑوں سے. قال انفخوا، تو انہوں نے فرمایا کہ اس کو دھونکو، یعنی ہیٹ کر کے پگھلاؤ میٹل کو. حتی اذا جعلہ نارا، یہاں تک کہ جب وہ سرخ آگ بن گیا. قال آتونی افرغ علیہ قطرہ، تو پھر کہا کہ اب لاؤ میرے پاس پگھلا ہوا تانبا کہ میں اس کے اندر انڈیل دوں. یعنی لوہے کے تختے ادھر ادھر، ان کے بیچ تانبا پگھلا کے ڈالا گیا. تو یہ وہ فصیل تھی جو حضرت ذوالقرنین نے بنائی. فما استطاعوا ان یظہروہ، تو نہ وہ اس میں طاقت رکھ سکتے تھے چڑھنے کی. وما استطاعوا لہ نقبا،
اور نہ اس میں نقب لگانے کی طاقت رکھتے تھے. قال ھذا رحمت من ربی، یہ ہے وہ بندگی کہ انہوں نے مثلا نہیں دکھایا دیکھو کیسی دیوار بنائی میں نے. انہوں نے کہا ھذا رحمت من ربی، یہ رب کی مجھ پر ایک مہربانی ہے. فاذا جاء وعد ربی، اور جب میرے رب کے وعدے کا وقت آئے گا جعلہ دکا، تو اس دیوار کو بھی وہ ریزہ ریزہ کر دے گا. وکان وعد ربی حقا، اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے. وترکنا بعضهم یومئذ یموج فی بعض، اور چھوڑ دیا ہم نے ان میں سے بعض کو اس دن سے کہ وہ گتھم گتا ہوتے رہیں ایک دوسرے سے. ونفخ فی الصور، اور سور پھونکا جائے گا. فجمعناہم جمعا، اور ہم ان سب کو ایک ساتھ جمع کر دیں گے. نوٹ کیجئے اس صورت میں بھی اور اس سے پچھلی صورت میں بھی ساری کی ساری آیات جو ہیں وہ زبر کی تنوین پر ختم ہوتی ہیں. یعنی آغاز سے دیکھیے کہ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر باسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا. اور یہاں بھی دیکھیے آپ کے سامنے سب زبر والی تنوینیں ہیں. وعرضنا جہنم یومئذ للکافرین عرضا، اور ہم سامنے لائیں گے جہنم کو اس دن کافروں کے پوری طرح. الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری، تو وہ لوگ کہ جو کافر ہیں پڑا ہوا تھا ان کی آنکھوں پر پردہ میری یاد سے، میری نصیحت سے. وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ، اور وہ کچھ سننے کی طاقت نہیں رکھتے تھے. اب وہ آخری رکوع آ گیا. أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ. اب یہ پہلے کا ڈپلیکیٹ ہے. اس میں فرمایا تھا کہ ہم نے زمین پر جو کچھ ہے اس کو لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے پرکشش بنایا ہے تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں سے اچھا عمل کرنے والا کون ہے. لیکن آزمائش میں ہوا کیا؟ تقریباً سارے ہی فیل ہو گئے. تو کیا کافروں نے یہ سمجھا ہے کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو دوست بنا لیں گے؟ اِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا، یقیناً ہم نے کافروں کی مہمان نوازی کے لیے جہنم تیار کی ہے. قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، تو کیا ہم آپ کو بتائیں کہ اعمال کے اعتبار سے ورسٹ لوزرز کون سے ہیں؟ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ وہ ہیں کہ جن کی تمام سعی و جہد، بھاگ دوڑ دھوپ، وہ دنیا ہی کی زندگی میں گم ہو کر رہ گئے. کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، اور ہم سارے دنیا میں گم ہیں. وَهُمْ يَحْسَبُونَ، اور وہ یہ گمان کرتے ہیں، ہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، کہ وہ بڑا تیر مار رہے ہیں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور ہم سب دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں صبح و شام. ہماری سوچ بھی دنیا، ہماری بچار بھی دنیا، ہماری فکر بھی دنیا، اور ہمارا غور و فکر بھی دنیا، سب کچھ دنیا ہی دنیا ہے. لیکن اس کے باوجود ہم میں سے ہر شخص سمجھتا ہے کہ بہت ٹھیک کام کر رہا ہے. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ. یہ بڑی سخت آیت ہے. فتویٰ لگ رہا ہے لیکن فتویٰ دینے والا کون ہے؟ رب العالمین. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا ہے، وَلِقَائِهِ، اور اس سے ملاقات کا. فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، لہذا ان کے تمام اعمال حبط ہو جائیں گے، نل اینڈ وائڈ ہو جائیں گے قیامت کے دن. فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، اور ہم قیامت کے دن ان کے اعمال کو تولنے کے لیے کوئی ترازو بھی کھڑا نہیں کریں گے. ترازو تب کب استعمال کیا جاتا ہے؟ اگر ایک طرف 1 کلو ہو، ایک طرف 1 من ہو، تو پاگل ہوگا جو ترازو پہ ڈال کے ناپے گا. لیکن اگر 19-20 کا فرق ہوتا ہے تو تب ترازو ہوتا ہے. تو جب یہ کافر ڈکلیئر ہو جائیں گے کہ ان کی ڈائریکشن ہی غلط تھی. مطلوب کیا ہے کہ ہم سب کی ڈائریکشن اور ڈیسٹینیشن آخرت ہو، اور راستے میں چلتے ہوئے ہم، جیسے کوئی شخص جو ہے وہ ٹرین پر سفر کرتے ہوئے وہ بیٹھتا بھی ہے سیٹ پر، ٹوائلٹ بھی جاتا ہے، اور موقع مل جائے تو آرام بھی کر لیتا ہے. لیکن کبھی وہ اتنا آرام نہیں کرتا کہ سویا رہ جائے اور اس کی منزل جو ہے ٹرین اس سے آگے گزر جائے. تو اگر انسان کو اپنا ٹارگٹ معلوم ہو کہ میرا ٹارگٹ آخرت اور جنت ہے، تو پھر اس ٹارگٹ کے ساتھ وہ دنیا میں جتنا بھی اللہ تعالیٰ اس کو دے اس کو اویل کرے.
لیکن ٹارگٹ دنیا نہ بنے. اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، جبکہ آخرت بیٹر بھی ہے اور لانگ لاسٹنگ بھی ہے. اور اگر ہم اس وقت کے باوجود، اللہ تعالیٰ کی ان آیات کے باوجود دنیا کو پریفرنس دیتے ہیں تو پھر کیا ہے؟ ہم اللہ تعالیٰ کی آیات کے منکر ہیں. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا ذالک جزاؤہم جہنم. یہ ہے ان کا بدلہ، یعنی جہنم، بما کفروا، اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا، واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، اور انہیں میری آیات اور میرے پیغمبروں کا مذاق اڑایا. مذاق ہی ہے نا ہم جو کر رہے ہیں. ایک طرف ہم پر کہتے ہیں اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انسٹرکشن کو نہیں مانتے، تو پھر کیا ہے؟ ہم مذاق اڑا رہے ہیں نا ان کا. ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لاتے اور اچھے عمل کرتے ہیں، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، تو ان کی مہمان نوازی کے لیے جنات الفردوس، ہمیشہ ہمیش کے ٹھنڈی چھاؤں والے باغات ہوں گے، خالدین فیہا، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، لا یبغون عنہا حولا، اور وہاں سے موو ہونا نہیں چاہیں گے. قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، یعنی جو میٹیریلزم ہے وہ کس پر بلیو کرتی ہے؟ میٹر پر، اور مادہ اور اس کی صفات کو پرماننٹ سمجھتی ہے نا. میٹیریلزم کا خلاصہ یہی ہے کہ میٹر از ایٹرنل، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. لا آف کنزرویشن آف ماس، میٹر کین نیدر بی کریٹڈ نور بی ڈسٹرائڈ. اس کے مقابلے ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ ہم باقی ہر چیز کو فانی سمجھے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، کہو کہ اگر سمندر سیاہی بن جائیں میرے رب کے کلمات لکھنے کے لیے. اب کلمہ کسے کہتے ہیں؟ بات کو، ورڈ کو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کل آیا تھا نا وہ، کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی امر کا فیصلہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، تو ہو جاتا ہے. تو میں نے آپ کو دو افعال بتائے تھے نا اللہ تعالیٰ کے شاہ صاحب کے حوالے سے، کہ امر جس میں آنے واحد میں کام ہوتا ہے، اللہ کہتا ہے ہو جا، وہ ہو جاتا ہے، اور تخلیق جس میں ایک پروسیس، ویزیبل پروسیس ہوتا ہے اور اس میں ٹائم انوالو نہیں ہوتا. تیسرا کیا ہے؟ تدبیر، پلاننگ. اوور آل اس دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ کے تحت ہو رہا ہے. اس پلاننگ کا ایک حصہ کیا ہے کہ یہ ہونا ہے. اسی کا دوسرا اسپیکٹ کیا ہے کہ کون سا امر سے ہونا ہے، کون سا تخلیق سے ہونا ہے. اور پھر نارملی یہ سارے کام جو ہے وہ تخلیق میں سے گزرتے ہیں، لیکن قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کا امر آتا ہے. مثلا آپ سوچیں کہ جب سے آپ صبح اٹھے، سحری کھا کے آرام کیا اور اٹھے، اس وقت تک ایک چین آف ایونٹس ہے، ایک کے بعد دوسرا لنک، اس کے بعد تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، اینڈ سو آن. آپ یہاں، میں اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اگر ان میں سے کوئی ایک لنک بھی مس ہو جاتا، وی ووڈنٹ ہیو بین ہیئر. یہ سارا صبح سے لے کر شام تک ہمارا نارمل سفر جو ہے وہ سارا میٹیریل ہے. یعنی ہم نے وہ جو میٹر کو کراس نہیں کیا، لیکن اس میں جو ایونٹس کی چین ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ملتی ہے. چھوٹے سے چھوٹا کام بھی وقوع پذیر نہیں ہو سکتا، کین ناٹ کم ٹو ایکچویلٹی، جب تک اللہ تعالیٰ کی پلاننگ میں وہ نہ ہو. تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں نا، سیکنڈ نہیں، صرف فریکشن آف اے سیکنڈ کا فرق لگتا ہے تو کتنی اموات واقع ہو جاتی ہیں. اور اگر اللہ تعالیٰ اسکیپ کرا دیتا ہے ہمیں تو ہم بچ کے نکل آتے ہیں، ورنہ ہم روز سڑکوں پر سفر کرتے ہیں. اور ہمیں سے اللہ تعالیٰ نے جس کو مارنا ہوتا ہے اس کو مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں مجھ سے اور آپ سے کہ میں فلانے بندے کو مارنا ہے، میں کس طرح مارا. اللہ تعالیٰ کی اتنی مخلوق ہے کہ کوئی مچھر بھیج کر بھی اس کی موت واقع کر سکتا. وہ تو ایک آرٹیکل جو ہے وہ آیا تھا انٹرنیٹ پر کہ ہیپیٹائٹس جو ہے یہ مچھر کے ذریعے پھیل سکتا ہے. یعنی اگر ایک سرنج جو ہے
وہ اگر ہیپیٹائٹس کے مریض کو لگی ہے اور پھر وہ وہی سرنج جو ہے وہ دوسرے کو چبھتی ہے جا کے تو وہ ٹرانسفر ہو سکتا ہے، تو مچھر سے کیوں نہیں ہو سکتا؟ لیکن اب چونکہ اس کے پیچھے ایک بہت لمبا چوڑا بزنس ہے، بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز جو ہیں وہ ہیپیٹائٹس کی دوائیاں بنا رہی ہیں، سرنجز بنا رہی ہیں، دستانے بنا رہی ہیں، ٹھیک ہے جی، اسٹرلائزیشن کا ایک سامان جو ہے وہ آ رہا ہے، تو مچھر تو آپ کے اختیار سے باہر ہے، لہذا کچھ عرصے کے بعد وہ آرٹیکل جو ہے وہ ودرا ہو گیا. آپ سمجھ جائیں کیا ہوا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کو تو مارنے کے لیے بڑے طریقے ہیں. تو ایک چین آف ایونٹس ان لائن آئے گی تو چھوٹے سے چھوٹا واقعہ پیش آئے گا، تو وہ سب کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں. اب یہ ہونا ہے، یہاں اس نے پھسل جانا ہے، اس نے بچ جانا ہے، وہ نکل جائے گا، وہ آگے جا کے فلاں حادثے سے دو چار ہوگا. یعنی ایونٹس ہیں نا، سارے لنک ہو رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. اب اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ یہ پوری کائنات جو بنی، یعنی اگر آپ واقعی وہ بگ بینگ کو مانتے ہیں کہ یہاں سے شروع ہوا تھا، وہ پہلا کلمہ تھا کلمہ کن، اس کے بعد پھر ایک ایونٹ ہوا. اب جو ایتھسٹ ہے وہ کیا کہتا ہے کہ سب کچھ بائی ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے، آپ سے آپ ہو رہا ہے، یہ عناصر کا پرانا کھیل، یہ دنیا دوں. لیکن بندہ مومن کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہو رہا ہے. اب دیکھیں کہ صرف صبح سے شیخ شاہ لے کر اب تک صرف ایک شخص کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے کتنے حکم آئے ہیں. تو آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کی عمر کتنی ہے؟ 40 سال ہے، 60 سال ہے، 70 سال ہے. تو ایک آدمی کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے کتنے احکام کی انٹرونشن ہوئی ہے، تو اس کی زندگی جو ہے وہ آج تک یہاں پہنچی ہے. اور انسان کتنے ہیں؟ بلینز میں ہیں. اس وقت گزر کتنے چکے ہیں اور آنے والے کتنے ہیں؟ یہ تو صرف انسان کا معاملہ ہے. لیکن آسمان بنانا، پھر 7 آسمان بنانا، پھر یہ چاند ستارے، بڑے بڑے سیارے اور زمین شریف کو بنانا، یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہیں. ان میں کتنے اللہ تعالیٰ کے کلمات انوالو ہوئے ہوں گے، اس کو ذہن میں رکھ کے یہ آیت پڑھی، بالکل واضح ہے. قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي، کہہ دو کہ اگر سمندر سیاہی بن جائے میرے رب کے کلمات لکھنے کے لیے، لَنَفِدَ الْبَحْرُ، یقیناً سمندر ختم ہو جائے گا، قبل ان تنفذ کلمات ربی، اس سے پہلے کہ میرے رب کے کلمات ختم ہوں. وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، ہم اس جیسا اور سمندر لے آئیں. قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ، کہہ دو کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں، لیکن عام بشر نہیں ہوں، اسپیشل بشر ہوں. یوحیٰ الیہ، میری طرف وحی آتی ہے، تمہارے اوپر وحی نہیں آتی. یعنی یہ دو آسپیکٹس ہیں. ایک اینگل سے آپ دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جیسے ہی تھے، جس کی میں مثال دیتا ہوں کہ باپ اور بیٹا، آپ اس اینگل سے دیکھیں کہ دونوں انسان ہیں تو برابر ہیں، لیکن دوسرے اینگل سے دیکھیں رشتے کے اعتبار سے باپ ہے، بیٹا ہے، دونوں برابر نہیں ہیں. جب ہم جوان تھے، میرے جو ہم عمر لوگ ہیں آگے پیچھے کو انہیں یاد ہوگا کہ ہر دور میں نوجوان نسل کو اپنی بڑی نسل سے، بزرگوں سے کچھ نہ کچھ شکایات، تحفظات رہے. اور وہ نوجوان بچہ جو ہے وہ ماں کو بھی جا کہتا ہے کہ ابا جی یار نہیں لے کے دے رہے میں نے. پھر ماں سے بات نہ بنے تو پھر چچا سے، تایا سے سفارش کو آنے کی کوشش کرتا ہے، باپ کے دوست سے کہتا ہے. ہمارے زمانے میں کیا ہوتا کہ جب بھی ایسا کوئی معاملہ ہوتا تھا تو بڑا جس سے وہ جا کر شکایت کرتا تھا وہ ڈانٹ کے کہتا ہے ابھی دی گل بن. اب الٹ ہو گیا معاملہ. اب یعنی میڈیا کے ذریعے سے، ٹی وی کے ڈراموں کے ذریعے سے باقاعدہ پٹی پڑھا دی گئی ہے کہ ماں پیو دی گل مننی نہیں. اور وہ جو پچھلے دنوں میں چلتا رہا ہے ایک ایڈ، ٹیلینور کا شاید کس کا تھا کہ ایک لڑکی جو ہے وہ کھلاڑی ہے، اس کے ماں باپ اسے کھیل سے منع کرتے ہیں، لیکن وہ انٹرنیشنل کھلاڑی بن جاتی ہے اور پھر انعام جیت کے آتی ہے، اور پھر والدین بھی بڑے خوش ہوتے ہیں، سارا میڈیا بھی ان کے گھر آیا ہے. وہ میسج کیا ہے؟ ڈونٹ لسن ٹو دیم. انہیں کیا پتا؟ تمہارا علم ان سے زیادہ ہے، تم ان سے زیادہ سمجھدار ہو. یہ جو آج واقعات پیش آ رہے ہیں توہین رسالت کے، وہ ایسے نہیں آ رہے. ہمارے جو دیندار طبقے تھے
ان کے ذریعے سے بھی یہ کام کروایا. یعنی ایک ٹھن گئی ہمارے فرقوں کے درمیان. ایک فرقہ جو ہے اسی پر ڈیرا لگا کے بیٹھ گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے, اور دوسرا جو ہے اس نے مورچہ لگایا حضور بشر تھے, انما انا بشر مثلکم. اور حد کیا کی انہوں نے, اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرے, کہ بعض علماء نے لازم سمجھا اپنے اوپر کہ اپنی ہر تقریر میں انہوں نے یہ آیت ضرور کوٹ کرنی ہے, قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی. یہ کہہ دو میں تمہارے جیسا یہ بشر ہوں, بس صرف مجھ پر وحی آتی ہے. انما الہکم الہ واحد, کہ تمہارا معبود صرف ایک معبود ہے. جبکہ یہ چھوٹا فرق تھوڑا ہے, نبی اور امتی انسان ہونے کے اعتبار سے جتنے مرضی برابر ہوں, لیکن صرف یہ فرق ہی کہ وہ نبی ہے اور ہم اس کی امتی ہیں, بہت بڑا فرق ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ یعنی علماء کو اس کام پہ لگا دیا کہ یہ آیت سناتے رہو مذہبی حلقوں میں, اور دانشوروں کو سے ایک اور کام لیا شیطان نے, کہ جب ایک ہی ٹی وی ہوتا تھا پی ٹی وی, تو آپ کو یاد ہوگا کہ ربیع الاول کے پہلے 12 دنوں میں سیرت النبی کے بھرپور پروگرام ہوتے تھے. مختلف مقررین بلائے جاتے تھے اور اپنے اپنے ذوق کے مطابق, اپنی علمی سطح کے مطابق, اپنی پہنچ کے مطابق وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خراج عقیدت پیش کرتے. لیکن پچھلے 20 سال سے یا 18 سال سے سمجھ لیں, ایک طوفان آیا میڈیا کا, کئی چینلز آ گئے بیک وقت, آسمان سے اتر آئے وہ. اور دوسرا کیا ہوا کہ تقاریر کو ریپلیس کیا گیا مذاکروں سے, اور مذاکروں میں ٹرینڈ اینکر, میں بڑا زور دے کر ٹرینڈ میں نے کہا ہے, اب اینکرشپ میں پی ایچ ڈی بھی ہوتی ہے. کس چیز کی ٹریننگ ہے اسے؟ اینکر کو ٹرین کیا جاتا ہے کہ تم نے کسی بھی آدمی کو اپنی بات نہیں کہنے دینی, تم نے اپنی بات اس کے منہ میں ڈالنی ہے اور اس کے منہ میں سے برآمد کرنی ہے. اب کیا ہوتا ہے, سیرت النبی پر مذاکرہ ہوتا ہے, پہلے اینکر اپنے مہمانوں کا تعارف کراتا ہے, پھونک چھوک بھی دیتا ہے, اور پھر پہلے مہمان سے تقاضا کرتا ہے کہ آپ ذرا ہمارے ناظرین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کے بارے میں بتائیں. وہ سچائی کے کئی واقعات سناتا ہے, پھر اس کی درمیان پہ بات کاٹ کے دوسرے سے کہتا ہے کہ واہ واہ کیا کہنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے, کہ آپ کا دشمن بھی امانت آپ کے پاس رکھواتا تھا, تو آپ ذرا ہمارے ناظرین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانتداری اور امانت کے بارے میں بتائیں. اس کے بعد بھی بڑے واقعات ہیں کہنے کے لیے. اس کی بات ابھی جاری ہے تو کہتا ہے سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی. اور تیسرے مہمان سے کہتا ہے جی آپ ذرا بتائیں نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ پہلو کہ وہ بڑھیا جو آپ پر کوڑا پھینکا کرتی تھی, آپ اس کی بھی تیمارداری کے لیے گئے تھے. آدھے گھنٹے کا پروگرام ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک سچے, دیانتدار اور خوش اخلاق انسان کی حیثیت سے متعارف ہوتے ہیں, اور آپ کی رسالت کا ذکر ہی نہیں ہوتا. پروف کیا ہے, فائنل یعنی انفرنس کیا ہے, ہو ہی واز اے گریٹ مین, لیکن ہے میں نہیں. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل حیثیت وہ کیا ہے, یوحا الیہ, مجھ پر وحی آتی ہے, انما الہکم الہ واحد, کہ تمہارا معبود صرف ایک معبود ہے. فمن کان یرجو لقاء ربہ, تو جو کوئی بھی امیدوار ہو اپنے رب کی ملاقات کا, فلیعمل عملا صالحا, تو اسے اچھے اعمال کرنے چاہیے. ولا یشرک بعبادت ربہ احدا, اور اپنے رب کی عبادت میں, بندگی میں کسی اور کو شریک نہیں کرنا چاہیے. اور اس صورت کا وہ شریک کون ہے؟ مادہ.